رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرو یہ تو ہمیں سمجھ میں آیا، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، ظلم کرنے سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، ہر طرح سے ظلم ہو رہا ہے۔ ایک آدمی جو نماز کو نہیں آتا، یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ظلم ہے۔ سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے، سب سے بڑا گناہ، چاہے وہ روحانی گناہ ہو، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو، چاہے وہ دنیاوی گناہ ہو، چاہے وہ باطنی گناہ ہو، سب گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ نماز چھوڑنا ہے۔ سب سے بڑی خباثت نماز چھوڑنا ہے۔ اور پھر پتہ نہیں گھروں کی زندگی میں کتنے ظلم ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ذمہ لگایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو، لیکن ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں میں نے تو نماز پڑھ لی، میرے گھر میں تو کوئی ظلم نہیں ہو رہا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو بہت اچھا جا رہا ہوں۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ دیکھیں مزاج نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز سے صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں۔ ہم نے ماحول بنانا ہے، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں فضا بنانی ہے، لوگوں کو معاف کرنا آئے، لوگوں کو درگزر کرنا آئے، لوگوں کو تحمل آئے، صبر کرنا آئے، قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام آئے، ذکر اذکار آئیں، سنتوں کا اہتمام ہو، راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگنا ہو، محلے کے اندر اعمال ہو رہے ہوں، کیا بچے کیا بچیاں سب دین کو سیکھ رہے ہوں، سب دین کو پھیلا رہے ہوں، سب کی زبانوں پر آخرت کے تذکرے ہوں، سب کی زبانوں پر جنت کے تذکرے ہوں، آخرت کا شوق ہو، جنت کا شوق ہو۔ شوق ہی کوئی نہیں ہے جنت کا۔ ایک ماحول بنے۔ سب جانتے ہیں کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنا اور تیرنا یہ تو آسان ہوتا ہے، جس طرف پانی کا بہاؤ ہو اس طرف تیرنا آسان۔ پانی کی سمت جہاں پر ہے اس کے خلاف تیرنا مشکل ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ پانی کے بہاؤ کے خلاف تیرنا نہیں تھا۔ یہ بات سمجھنی ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ جو پانی کا بہاؤ ہے، پانی کا جو رخ ہے، اس پانی کے رخ کو موڑنا۔ یہ نبیوں کا کام تھا۔ جس بہاؤ پہ لوگ چل رہے ہیں، شرک، کفر، گمراہی، میں شرک اور کفر اور گمراہی پہ نہیں چلوں گا، میں تو ان کے اینٹی چلوں گا، یہ کام نہیں تھا نبیوں کا۔ انبیاء کا کام یہ تھا کہ وہ جس بہاؤ بہہ رہے ہیں ان کے اس بہاؤ کو پھیر دینا، موڑ دینا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا کام یہ تھا کہ لوگوں کے اینٹی چلنا، نہ، یہ تو پھر اپنی اپنی ہو گئی، بھئی میں تو صحیح چل رہا ہوں نا۔ آپ غور کیجئے قرآن میں ہے، یہ نبیوں کا کام تھا۔ جب یہ ماحول بنے گا، یہ فضا بنے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ کفار کا، مشرکوں کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا، کافروں کا اسلام میں داخل ہونا آسان ہو جائے گا۔
جی ہاں، جب باغ میں پھول ہوں گے، خوشبو ہوگی، مہک ہوگی، تو مکھیاں تو خود بخود آ جائیں گی، آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اور اگر باغ میں پھول نہ ہوں، نقلی پھول ہوں، پلاسٹک کے پھول ہوں، تو مکھیاں پکڑ کر بھی لے کر آئیں گے آپ تو سب بھاگ جائیں گی۔ آج مسلمانوں کی مثال کیا ہے؟ مسلمانوں کی مثال یہ ہے کہ دسترخوان پر کسٹرڈ رکھا ہوا ہے لیکن اس نے پانی چھوڑا ہوا ہے، بریانی میں سے تعفن اٹھ رہا ہے، اور جو کوفتوں کا سالن ہے اس میں سے بدبو آ رہی ہے، اور روٹیوں میں کیڑے چل رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا دسترخوان ہے، اور کافر کو کہہ رہا ہے آؤ ہمارے دسترخوان پر، آؤ ہمارے دسترخوان پر، آؤ ہمارے دسترخوان پر۔ وہ کہے گا تمہارے دسترخوان میں تو بدبو آ رہی ہے ہمیں، ہم کافروں کو کیسے دعوت دیں، کافروں کو کیسے لے کر آئیں؟ لوگ کہتے ہیں جاؤ جاؤ ہم مسلمان ہیں، جا کے کافروں کو دعوت دو، جاؤ جاؤ۔ ارے بھائی، کافروں کی زندگی تمہیں پسند ہے، کافروں کا لباس تمہیں پسند ہے، کافروں کا حلیہ تمہیں پسند ہے، اور ہندوؤں کی رسمیں تمہیں پسند ہیں۔ مسلمانوں کے طریقے سے، مسلمانوں کی زندگی سے تو تم بیزار ہو، اس وجہ سے تمہارے پاس آئے ہیں، اور اس وجہ سے تمہارے پاس آئے ہیں کہ اگر تم دین پر چل رہے ہو، اگر تم اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہو تو ظالم کی مدد کرو۔ اس وجہ سے تمہارے پاس چل کر آئے ہیں کہ ظالم کی مدد کرو، گھر میں مت بیٹھے رہو، جاؤ جاؤ دوسروں کے پاس جاؤ، کافروں کے پاس جاؤ۔ یہ لوگوں کے جملے ہیں، یہ لوگوں کے جملے ہیں آج، کیونکہ دین سے دوری ہے نا، اپنی جان چراتے ہیں، اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ اگر موت آ گئی اور ہم پیچھے رہے، ہم نے مخالفت کی، نبیوں کی محنت کی، نبیوں کے کام کی، تو بتائیے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی کہ دیکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس انتظار میں نہ رہنا کہ کوئی نبی آئے گا۔ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اس دین کو لے کر جانا ہے، اس دین کو پھیلانا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں